میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اس وقت ہندوستان کی ایک بڑی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں سارے دانشوران قوم ہیں، دانشوران ملت یہاں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی قوم کے، کسی ملت کے ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیتے ہیں تب وہ قوم ترقی اور خوشحالی کے راستے پر چل پڑتی ہے، اور جب وہ غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں نہ صرف قوم کے تعلق سے بلکہ پورے ملک کے تعلق سے انتہائی خراب حالات ہیں۔ مطلب آج چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ہندوستان کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ پورے ہندوستان کی اکانومی چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آزادی کے بعد سے جن کے ہاتھوں میں ہندوستان کی باغ ڈور رہی، وہ ہندوستان کے لیے کتنے وفادار تھے ہمارے لیے، اس سے آپ سبھی واقف ہیں پوری طریقے سے۔ فرقہ پرستی انہی کی دین۔ آج ہندوستان اگر فرقوں میں بٹا ہوا ہے تو صرف اور صرف انہی کی دین ہے، جبکہ ملک کے آزادی کی لڑائی ہندو، مسلمان، سکھ تمام لوگوں نے مل کے لڑی تھی، لیکن جب کانگریس کی حکومت آئی اس کے بعد اس نے ہندوستان کے اندر نفرت کی ایک ہوا چلائی۔ 1949 کے اندر بابری مسجد، جہاں اذان بھی پہلے ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، وہاں مورتی رکھوا کر وہاں ایک وواد پیدا کیا، وہ کانگریس نے کیا۔ جن سنگھ کو پیدا کرنے والی ہندوستان کے اندر وہ کانگریس ہے، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں ہم ایک خوف پیدا کریں، اور اس کے بعد سے ہندوستان کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں سب نے ووٹ کیا، اس کا مقصد سمجھا۔ ووٹ اس لیے کیا کیونکہ انہیں خود کو آگے لے جانا تھا، اپنی ترقی کے لیے، اپنے فلاح کے لیے، اپنے قوم کے لیے انہوں نے ووٹ کیا۔ اور مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر جب بھی ووٹ کیا تو وہ صرف اور صرف جن سنگھ کو ہرانے کے لیے، بی جے پی کو ہرانے کے لیے، کبھی مودی کے خوف میں، کبھی اڈوانی کے خوف میں ووٹ کیا۔ اور جب سے یہ ٹھیکہ لیا اپنے سر پہ، اپنے کاندھے پہ، تب سے وہ جن سنگھ جو صرف اور صرف 2 سیٹوں پر الیکشن لڑتی تھی، دو سیٹیں جیتتی تھی، اس نے، ہم نے اتنا ہرایا، اس کو اتنا ہرایا کہ اس کو ہم نے تمام اسٹیٹس میں اور اس کے بعد ملک میں اس کی حکومت ہم نے بنوائی۔ حالات یہ ہو گئے کہ آج پورا کا پورا ملک ان کے نرغے میں ہے۔ آج نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ چرچ محفوظ ہیں، نہ پادری محفوظ ہیں، نہ عالم دین محفوظ ہیں، نہ گیانی محفوظ ہیں۔ آج پورا کا پورا ملک انتہائی خراب حالات سے گزر رہا ہے۔ اس کے لیے آج سے تقریباً 5 سال پہلے دانشوران قوم و ملت نے ایک فیصلہ لیا، اور وہ یہ لیا کہ ہندوستان کے حالات اگر اس طرح کے ہیں تو اس میں پوری طریقے سے سیاست کا ہاتھ ہے۔ سیاست غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ جب تک ہم سیاست میں مضبوط نہیں ہوں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک سیاسی پارٹی کا ہونا، ایک قیادت کا ہونا، ایک رہنما کا ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ضرورت ایک قائد، ایک پرچم، ایک صف کی ہے، کبھی بکھری ہوئی قوموں کو کرو فر نہیں ملتا، سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم یہ نقطہ، بکھر جاتے ہیں وہ راہی جنہیں رہبر نہیں ملتا۔ جب رہبر نہیں ہوتے ہیں تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو آج تک ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ قوم نے کوئی رہبر نہیں پیدا کیا، دوسروں کے پیچھے چلنے والا پیدا کیا، غلام پیدا کیا، دوسروں کا نمائندہ پیدا کیا۔ کبھی کانگریس کا نمائندہ پیدا کیا، کبھی سماجوادی کا نمائندہ پیدا کیا، کبھی بی جے پی کا نمائندہ پیدا کیا۔ اس طرح سے مختلف پارٹیوں کا
نمائندہ، اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ایم پی اور ایم ایل اے بنا لینے سے ہمارے سارے حالات سدھر جائیں گے، لیکن وہ جس پارٹی سے جیت کے جاتے ہیں، جس جھنڈے کے نیچے جیت کے جاتے ہیں، وہ انہی کی کرتے ہیں۔ تو 5 سال پہلے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک پارٹی بنائی جائے، قیادت پیدا کی جائے، اور یہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کوئی حادثاتی پارٹی نہیں ہے، اس کو کسی گھٹنا نے جنم نہیں دیا، بلکہ ملک کے دانشوروں نے 10-12 سال پورے غور و فکر کے ساتھ اس پر کام کیا، اور اس کے بعد ویلفیئر پارٹی آف انڈیا وجود میں آئی۔ اور کوئی بھی پارٹی جب تک اس کے پاس 3 چیزیں نہیں ہوتی ہیں تب تک وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری پارٹیاں آئیں، مسلم قیادت والی پارٹیاں آئیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی۔ اول خلوص للہیت، نیک نیتی، دوسری چیز ٹیلنٹ، صلاحیت، یوگیتا، تیسری چیز ریسورسز، وسائل۔ یہ 3 چیزیں جس پارٹی کے پاس ہے وہی پارٹی ہندوستان کے اندر کامیاب ہوگی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اگر وجود میں آئی ہے تو پورے خلوص و للہیت کے ساتھ آئی ہے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اگر وجود میں آئی ہے تو بڑی صلاحیتوں کو لے کر آئی ہے۔ ملک کے تمام دانشور، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگوں کی طاقت آج ویلفیئر پارٹی کے ساتھ لگ رہی ہے، اور ملک کی 11 ریاستوں میں اس وقت ویلفیئر پارٹی کامیاب ہو چکی ہے، قائم ہو چکی ہے۔ کامیابی کے لیے آپ لوگوں سے تعاون کی گزارش ہے۔ میں بس یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات، یہ وقت بہت نازک ہے، اس وقت ہم کم سے کم یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہماری قیادت مضبوط ہو جائے، اور جتنا مضبوط ہماری قیادت ہوگی ہم اتنے ہی محفوظ ہوں گے، ہم جتنا بلند ہمارا جھنڈا ہوگا اتنے ہی بلند ہمارے حوصلے ہوں گے۔ تمام قوموں نے جو مردار گوشت کھاتی تھی، جن کو اس روئے زمین پر چلنے کی اجازت نہیں تھی، جن کے ساتھ ہمیشہ جانوروں سے بدتر سلوک ہوا، ان قوموں نے آج ترقی کر لیا، عزت حاصل کر لیا، وقار والے ہو گئے۔ تو ہم جو اس روئے زمین کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے، آج ہم اتنے مجبور کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہم وہ کر سکتے؟ کیوں نہیں اپنی قیادت کو مضبوط کر سکتے؟ ہو سکتا ہے بس ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس آپ سے ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ویلفیئر پارٹی آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ لوگ اس کو تعاون کریں، سہیوگ دیں اس کو، جس کی وجہ سے ویلفیئر پارٹی آگے بڑھ سکے اور ہمارے حقوق بھی محفوظ رہیں، اور ہم ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا